پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنین ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے دوستو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں دوستو ان کا مقام کیا ہے، دوستو شہید ہونے والوں کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے بیان مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے اس بیان کی اور۔ اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا۔ تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ باقی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا۔ وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدمعاشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا۔
دنیا میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں، موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے، اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے۔ قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما؟ فرصتی نہیں ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ ٹیکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلان، یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی، مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت کی۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے، نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے؟ انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے، پیاسا چلا جانا منظور ہے، پیاسا مرنا منظور ہے، پر حسین یہ
گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں. بہرحال بڑا اونچا مقام ہے. قرآن کریم میں جہاں کامیاب گروہوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی مقام شہادت کو ساتھ رکھا ہے. نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ بیان فرمایا. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اپنے تخت پر متمکن ہوں گے. لوگ آئیں گے, جزا سزا ہو رہی ہوں گی, شہید بھی آئیں گے. اللہ پاک شہیدوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم کو جنت عطا کر دی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہید وہیں ٹھہرے ہوں گے. پوچھا جائے گا کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے مطابق درجہ نہیں ملا. جاؤ تمہیں جنت کے اندر سرخ یاقوت کے مکان مل گئے, سبز یاقوت کے مکان مل گئے, سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات تمہیں عطا کر دیے گئے. لیکن شہداء موجود ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم خود اپنا مطالبہ پیش کرو, کیا چاہتے ہو؟ شہید کہیں گے الہی ہم نے اپنی جان کی بازی ہرگز اس لیے نہیں لگائی تھی کہ ہمیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان ملے. ہم نے خون اپنا جو بہایا وہ اس نیت سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملیں گی. پھر خود کہو کیا چاہتے ہو. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما. ان لوگوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء اکرام عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا, جو کیف ملا, جو سرور ملا, جو مزہ ملا, جو حلاوت آئی, جو لذت آئی, وہ جنت میں کہاں؟ حور و غلمان میں وہ لطف کہاں, وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں, وہ لطف کہاں, وہ لذت کہاں؟ جب تیرے نام پہ سر کٹایا, خون بہایا, آخری وقت تھا, جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم ہماری تمنا ہے, ہماری آرزو ہے, ہماری حسرت ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کر, 100 مرتبہ شہادت عطا فرما. اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے. آپ نے بھی فرمایا میرے پروردگار تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے, تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے, تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے, اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر, 100 مرتبہ مجھے شہید کرا. مجھے یہ منظور ہے میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور مولویوں, مفسروں, شیخ الحدیثوں, پیروں, فقیروں, بادشاہوں, تاجروں, تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو. جو میری نام پہ مارا گیا, جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا, جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا, جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا, جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا, جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا, جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا, جو دولت کے پیچھے مارا گیا, مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا. اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا. اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس
اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا. اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے. بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کپے دق سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے. لیکن فرمایا لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو. یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے. بل آیا، خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی. ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، جزاک اللہ. ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، بھی مردہ کیوں نہ کہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہیں بھی مردہ. قرآن کہتا نہیں نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہے. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بیٹی کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، بہن کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، رشتہ داروں کی پکائی ہوئی نہیں کھاتے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، کسی اور لنچ کی جگہ کا کھانا نہیں کھاتے. فرمایا عند ربهم یرزقون، وہ کھاتے ہیں، میں خدا ان کو کھلاتا ہوں. اور سوال کرو، الہ العالمین کھانا تو قید میں بھی ملتا ہے، جیل خانے میں بھی ملتا ہے، اس طرح سے تو ان کا حال نہیں بنا ہوا. فرمایا نہیں نہیں، فرحین، وہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں بڑے خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ اللہ میاں سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ ہماری موت، یہ ہمارا آرام، یہ ہماری آسائش، یہ ہماری راحت، یہ ہماری فرحت، یہ جو ہمیں یہاں موت ملی ہوئی ہے، ہمارے پچھلوں کو بھی بتا دے وہ چارپائی کی موت سے بچ کر شہادت کی موت مرے. انہیں بتا، انہیں اطلاع کر ہماری موت کی. ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم بڑے راحت سے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خوشی خوشی جبرن نہیں، جان دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. مدینہ پاک میں ایک جنگ کا اعلان ہوا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ بھی بڑا عظیم کہ 6 لاکھ فوج آئی کافروں کی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے. تو یہ نہیں کہ پولیس گھروں سے پکڑ پکڑ کے لائی ہو لوگوں کو، چلو تمہیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑا ہو. خدا کی قسم نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگا، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں مدینے میں، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اعلان یہ تھا کہ گھر سے ایک آدمی نکلے. آخرکار باپ بیٹے نے قرآن اندازی کی کہ جس کا پورا نکلے وہ جائے. بیٹے کے نام نکل آیا. بوڑھا باپ بیٹھ کے رونے لگا. بیٹے کو کہنے لگا اللہ واسطہ اپنا نمبر مجھے دے دے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر کبھی موقع مل جائے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے شہادت کی موت پانے دے. اس قدر جان فشانی سے اور قربانی سے صحابہ کرام
سامنے اس دین کی کھیتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے. مدینہ پاک میں ایک معذور صحابی رہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے, ہاتھوں کے بل چلتا ہے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ, دونوں پیر نہیں ہے سرے سے, اور ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے. جنگ احد ہوا, دو جوان بیٹے تھے, دونوں کو بھیج دیا. دونوں لڑائی میں چلے گئے, جہاد میں چلے گئے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ کے کہنے لگی, کمال ہے, میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی, مجھے شرم آ رہی ہے مدینے کی عورتوں میں بیٹھتے ہوئے. خامد نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں, جنگ میں, لڑائی میں چلے گئے, میرا خامد گھر میں بیٹھا ہے. سب اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے گئے, تو یہیں بیٹھا ہے. میری آنکھ جھک گئی مدینے کی عورتوں کے سامنے, میں شرمندہ ہو گئی. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی کہنے لگا, اللہ والی تیری آنکھیں تو ہیں, دیکھ تو صحیح, حملہ کرنے کے قابل نہیں, حملہ روکنے کے قابل نہیں, ہتھیار چلانے کے قابل نہیں, معذور ہوں, پیر نہیں ہے. اس زمانے کی عورتوں کے بھی کیا دماغ تھے, کیا عقل تھی. اور کہنے لگی حملہ کرنا یا حملہ روکنا شرط نہیں, اور جھنڈا نبی کا ہو, اس جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑا ہونا شرط ہے. ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کامیابی حاصل کرنے کا, یہ کافروں کو قتل کرنے کا ہم نے کچھ ٹھیکہ لیا. جزاک اللہ. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا, اللہ والی اپنے دو بیٹے تو گئے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ ہمارا گھر محروم ہو. عورت ساتھ ہو کر کہنے لگی, خدا کی قسم جب تیرے بیٹے جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں کہیں گے ہماری جگہ ہمارے باپ کو بھیج دیں گے. جب بیٹے جنت میں جائیں گے تو وہ باپ کا نام نہیں لیں گے کہ ہم نہیں جاتے, ہمارے باپ کو بھیج دو. ان کا اپنا کردار ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا میری عقل نہیں کام کرتی, میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ انہیں کرنے ورنے کی شرط نہیں, جہاں اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ اللہ کے نام پر. بس غیرت کھائی ہے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دل پہ صدمہ لگا, عورت کا میلہ لگ گیا. یہ سارے کام میرے مار کے تو کراتی ہیں, کانا دے دیا ہے, جوان بنا پھرتا ہے, چڑا بنا پھرتا ہے, مرد بنا پھرتا ہے, میرا مارا سے کام ہویا. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حضور میں جھولی پھیلا دیا, میرے مولا میری گھر والی مجھے تانا دے رہی ہے, مجھ پہ تنز کر رہی ہے, تو جانتا ہے میرے پیر نہیں, معذور ہوں, غریب ہوں, محتاج ہوں, میں حملہ کرنے کے قابل نہیں, میں حملہ روکنے کے قابل نہیں, میں لڑائی میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں, تیرے نام پہ نکلتا ہوں. اور مولا تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, جہاں بڑے بڑے بہادروں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جرت والوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے شجاع لوگوں کو قبول کرے گا, جہاں بڑے بڑے جوانوں کی جان کا نذرانہ قبول کرے گا. مولا وہاں میں مذاق میں لگے رہے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر نیچے بیٹھے بیٹھے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب رگڑا لگا نا کافروں کو کہنے لگا ہے تم تو اس کو لنگڑا کہتے تھے, اسے تو تباہی پھیر دی. ایک آدمی محتاج ہو کر 7 کا سچا ناش کر دیا اس نے, تو سارے کافر آگے بڑھے اور ایک بہت بڑا مجمع عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑا, 3 ٹکڑے کر دیے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے. اور جب جنگ ختم ہوا, لڑائی ختم ہوئی, بیٹوں نے باپ کی لاش کو پہچانا,
اور جاچی اونٹنی پہ رکھ کر مدینے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے. بیان ہے صحابہ کا اللہ ماشاءاللہ. کہ وہ جو ڈاچی تھی اونٹنی تھی جس پہ لاش رکھی عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دائیں چلتی ہے بائیں چلتی ہے پیچھے کو ہٹتی ہے، ڈنڈے مارتے ہیں بیٹھ جاتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی، مدینے پاک کی طرف نہیں چلتی. عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دوڑا ہوا دربار رسالت میں پہنچا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ساری چیزیں حضور سے پوچھ کے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم، ایسی غلامی کی صحابہ نے، ایسی تابعداری کی، اپنے بچوں کے نام بھی خود نہیں رکھے. اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ پوچھ کر رکھے. کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیتے تھے. عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مدینے پاک میں آیا، دربار رسالت میں آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے میرے ابا کی لاش ہے، ہماری تمنا جنت البقیع میں لا کے دفن کرے، ڈاچی اونٹنی چلتی نہیں. اب نبی کی بات تو نرالی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جمور نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا، کیا بات کہی تھی. بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا، اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا، تانا دیا تھا، غیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی، مولا میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا، ایسا قبول کرنا جہاں شہید ہوں وہی رکھنا، میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے. بیٹے نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ دعا مانگی تھی. فرمایا اللہ نے قبول کر لی، تم بھی اگر لے کے چلو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے، وہیں دفن کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بات کے متلاشی تھے، جستجو میں رہتے تھے کہ کم موقع ملے میری گردن ہو اور تیرا حکم ہو. ہم تو خدا کے حکم کے سامنے معمولی مرضی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے انگارے ملیں گے. اب شیطان کی مانی رحمان کی ٹکرا دی. شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو اتنی کمائی ہو جائے گی، رحمان کہتا ہے سچ بولو گے تو میں اس تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا. شیطان کہتا ہے فنکاری کرو گے تو بڑا دولت مند بن جائے گا، رحمان کہتا ہے اگر تھوڑے پہ صبر کرے گا اور حلال مانگے گا حلال کھائے گا میں تیری موت سے لے کر قبر اور حشر تک سارے نظام میں برکت ڈال دوں گا. چنانچہ یہ ایسے لوگ تھے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن گھوٹ کمار پہلی رات سوتے ہوئے نہیں، پہلی رات سوئے ہیں. عمر بھر کی تمنائیں پوری ہوئی، عمر بھر کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے. میاں بیوی ایک جگہ سوئے ہوئے. ادھر سے مسجد نبوی پہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے نام پہ، آؤ میدان جہاد میں. کفر نے اسلام کو للکارا، مسلمانوں آؤ اسلام کا ساتھ دو، کفر کو مٹاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. آؤ اللہ کے راستے
راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے؟ بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی، او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تاڑ گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی، جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تاڑ رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں لوں گی۔ اور حنظلہ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، یاد رکھو میری طرف سے میں تمہیں خود خدا حافظ کہتی ہوں، جاؤ میدان جہاد میں چلے جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا بات ہے حنظلہ کی بیوی، تمہارا آپس میں پیار نہیں؟ لگا نہیں بڑا ہے، تمہاری محبت نہیں ہوئی میاں بیوی کی؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ تمہارا مزاج نہیں ملا کہ کیوں نہیں ملا؟ پھر کیا بات ہے، کیوں کہتی ہو واپس نہ آنا؟ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے چلے ہو، واپس نہ آنا کیوں کہتی ہو؟ اپنے خامن کے شہید ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ ہم نے کہا ہاں، کس لیے؟ کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری عمر بھر کی یہ جستجو ہے کہ میرا خامن اللہ کی راہ میں شہید ہو اور قیامت کے دن جب میری پیشی ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا اور حنظلہ کی بیوہ تو دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی لائی اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کے مجھے بلاتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اپنا یہ عذر پیش کروں۔ چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورت نے بات کی، کچھ اپنا جذبہ تھا، قرآن کی ایک آیت کا ایک کلمہ سن کر حضرت حنظلہ کو نہ پہلی رات یاد رہی، نہ دلہن یاد رہی، نہ بیگم یاد رہی، نہ دنیا کی زندگی آسائش اور آرام یاد رہا، بلکہ جو غسل جنابت کرنا تھا وہ بھی بھول گئے، جو غسل واجب تھا وہ بھی کرنا بھول گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے، تلوار لی اور میدان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کافروں کے مجمع پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد کافروں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملتی، صحابہ پریشان ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میرے حنظلہ کی لاش کیوں نہیں ملتی۔ لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، مجھے کیا غرض پڑی،
فلانا ایماندار تھا، فلانا بے ایمان تھا، فلانا اخلاص کے ساتھ تھا، وہ جیسے ہوں گے تو ان کا اللہ جانتا ہے وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ بہرحال عوام نے قربانی دی تھی۔ ہماری برادری کے ایک نوجوان عالم تھے مولانا ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ، علی پور شہر ضلع مظفر نگر کی تحصیل ہے، حدیث پاک پڑھاتے تھے وہاں۔ بس وہ تحریک کا وقت تھا، یہاں ماتھے میں 2 گولی لگی، شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد بارش ہوئی سخت اور قبرستان میں پانی گھس گیا، مولانا کی قبر بھی گر گئی، ڈھہ گئی۔ اسے درست کرنے کے لیے جب قبر کو دیکھا گیا اور قبر سے باہر نکالا، ایک نہیں سینکڑوں آدمی گواہ ہے، پیٹ تو کیا پھٹا، کھال تو کیا سڑکی، چہرے کی رونق میں بھی فرق نہ ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممتاز شہید مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ تو اور بھی حضور کے دیوانے تھے، پروانے تھے، غلام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قاری حنین ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو، بیان کا عنوان تھا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کا مرتبہ۔ دوستو، بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔